بچت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن کے اندر گھومتی ہیں مال کے حوالے سے، کہ اس مال کو میں کیسے خرچ کروں، یہ مال کہاں سے آنا چاہیے، اور یہ مال کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس مال کو قرآن پاک میں فتنے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ لیکن اس مال کے بغیر زندگی کا گزارنا بھی ممکن نہیں، یہ ضروری چیز ہے۔ آپ کے ساتھ جب تک یہ رہے گا تو آپ کی زندگی بھی گزرتی رہے گی۔ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کس طریقے سے میں اس کو صرف کر رہا ہوں، یہ دو چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اس کے اندر سود کا عنصر نہ پائے۔ اگر مال کے اندر سود شامل ہو گیا تو وہ آپ کی زندگی برباد کر کے رکھ دے گا، اور کبھی آپ اس سود کے چنگل سے باہر نکل نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے اطراف میں، اپنے قریب میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ فلاں نے بینک سے لون لیا اور وہ اس کی نسلیں ختم ہو جاتی، لیکن وہ لون اس کا اترتا نہیں، قرضے پر قرضہ چڑھتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر منع کیا گیا ہے کہ کبھی بھی سودی معاملات کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالو، ایسے قرضے نہ لو کہ جو سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک سود کہا جاتا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں سمپل انٹرسٹ، اور اسی طرح دوسرے کو کہا جاتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، کہ ایک مرتبہ کسی کو آپ نے کوئی رقم دی بطور قرض 100 روپے، اور اس شخص سے کہا کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو 110 روپے واپس کرتے ہیں۔ یہ ہے سود، سمپل، ایک مرتبہ سود جس کو کہا جاتا ہے۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تمہیں 100 روپیہ دے رہا ہوں، لیکن اس 100 روپے کے بدلے میں تم نے مجھے اگر 1 مہینے میں واپس کر دو گے، ریٹرن کرتے ہو تو 110 روپے ہوں گے، 2 مہینے گزر جائیں گے تو 120 روپے ہو جائیں گے، 3 مہینے گزر جائیں گے تو 130 روپے ہو جائیں گے، یعنی وہ آپ کا سود بڑھتا جا رہا ہے، سود پر سود۔ تو اس طرح کے دونوں قسم کے سود سے شریعت میں منع کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر باقاعدہ اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دے دیا، لہذا میں اپنے چچا حضرت عباس پر اگر کوئی کسی کا سود ہے تو وہ معاف کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگ سود پر قرضے لیا کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور اس طرح اکثر لوگوں کا کاروبار ہی یہ تھا کہ کوئی قرض مانگنے کے لیے آیا، اس کو سود پر قرض دے دیا۔ اس طرح بعض لوگ تجارتی معاملات میں بھی کرتے تھے۔ تو فی زمانہ اس کے اندر بہت سی لوگوں نے عجیب عجیب صورتیں نکال دی ہیں، اگر ان کے نتیجے تک پہنچا جائے تو وہ سود ہی کہلاتا ہے۔ سودی بینکوں سے کاروبار کرنا، سودی بینکوں سے جا کر اپنے معاملات کو یا لون وغیرہ لینا، حل کرنے کی کوشش کرنا، وہ سارا سود میں جاتا ہے۔ کہ آپ بینک سے 1 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں،
اس کے بعد آپ کو واپس کرنے کے لیے اس سے زیادہ رقم دینی پڑے گی. تو یہ قرض ہے اور یہ سود میں آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے ادنا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر سودی نظام کے اندر اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح بیت اللہ کے اندر وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. مقدس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ایک روایت ہے کہ سودی نظام میں پڑھنے والا ہمیشہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے. ایک اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سودی نظام میں اگر کوئی شخص شامل ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح 36 مرتبہ نہیں سود کا ایک درہم لینے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے 36 بار زنا کیا. ایک درہم کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ جس کا کوئی باقی سود ہے تو وہ معاف کر دے. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو, اگر تم مسلمان ہو, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو بقیہ اپنے سود کا مطالبہ نہ کرے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے یہ کر لیا یعنی اس آیت کے آنے کے بعد بھی تم نے سود پر کام کیا اور سود مانگا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانیہ جنگ کر چکے ہو. اعلان نکل چکے ہو کہ میں اللہ اور رسول کے خلاف ہوں. یہ سود کی سب سے بڑی یہ خرابی ہے کہ اعلانیہ آدمی اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا. قرآن پاک کے اندر زنا, شراب, دیگر جرائم کو اتنی سختی کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جتنا اس سود کو بیان کیا گیا. کہ یہ سود وہ چیز ہے کہ جب آدمی سود لقمہ اپنے اندر اتارتا ہے تو اس کے جسم کے اندر تمام وہ جو برکات ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں جو اس پر برسی ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. وہ ایک اعتبار سے وہ جسم بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے اس کا. سود کھانے والا اور سود پر کپڑے پہننے والا ان دونوں کے لیے ہلاکت ہے. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کی اتنی زیادہ وعیدیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی کہ اس سودی نظام سے اپنے آپ کو بچائے. آج ہماری معیشت اگر برباد ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسروں سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر سود اور ان کو واپس کرتے جاتے ہیں اور کئی حکومتیں گزر گئی لیکن وہ سودی قرضے ابھی تک نہیں ہوتا. تو سود سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے انفرادی طور پر محنت کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ میرا نہیں ہے, یہ بڑوں کا معاملہ ہے جو لاکھوں میں معاملات کرتے ہیں ان کا. لیکن ہمارے درمیان ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جب ان کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آتا ہے تو شرط رکھ دیتے ہیں کہ مجھے اتنا دو گے تو میں دے رہا ہوں. یہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. یہ کوئی 14 سال پرانی بات نہیں کر رہا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرضے دیتے ہیں سود پر. یا بینکوں سے لیتے ہیں اور اس پر ان کی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ سود اتارتے رہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کی وعیدیں بتائی ہیں، اگر آدمی ان پر غور کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو باقی سمجھے یہ کام کرتے ہو. آج ہم گناہ کرتے کرتے اس گناہ کو ادنا سمجھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل گناہ ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے ہماری نظروں میں. لیکن اس کی نحوست جو ہمارے خاندان پر، ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں پر آتی ہے، اس سے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اس سے آپس کی محبت، آپس کا تعلق، کھانے کے اندر برکت، یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. آپ کی رزق کے اندر برکت ختم ہو چکی ہوتی ہے. سودی پیسہ آتا ہوا تو بہت نظر آتا ہے، لیکن جب لگ جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک بڑی رقم آئی، فوراً گھر کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، اس کو ہسپتال میں لے گئے، سارا پیسہ وہاں لگ گیا. اس طرح جس طریقے سے وہ رقم آتی ہے اور اسی طریقے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن پاک میں آیا. ہم سود کو ختم کرتے ہیں اور جو صدقات دیتے ہیں ہم اس کو بڑھاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو سود میں اپنے آپ کو لگائے گا وہ ایسا ایسا ختم ہوتا جائے گا، لیکن جو صدقات دیتا رہے گا تو اس کے اللہ رب العزت اس کے ہاں برکتیں نازل کریں گے. وہ 8-10 ہزار کما کر لائے گا، اس کے اندر برکت ہوگی، اس کے اندر گزارا ہوگا اس کا آسانی سے. بیماریاں نہیں آئیں گی، مشکلات نہیں آئیں گی، تنگ دستیوں سے نہیں گزرے گا. اگر کسی نے اس طریقے سے سود کوئی بینکوں میں رکھا ہے تو اس کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوتی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بغیر کسی ثواب کی نیت سے غریبوں میں صدقہ کرتے ہیں. رفاہی اداروں میں دے دے، انکم ٹیکس وغیرہ ادا کر دے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو کھانے کی گنجائش ہے. پہلے تو ہمارے پاس یہ گزر ہو سکتا تھا کہ ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں جہاں جا کر ہم پیسہ رکھیں. الحمدللہ اب تو اسلامک بینک بن چکے ہیں. اسلامی بینکاری پاکستان میں متعارف ہو چکی ہے اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے. انشورنس جیسی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے تکافل جیسی بہترین ایک ایسا نظام آ چکا ہے جو لوگوں کے لیے ایک حلال سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے. ہمارے پاس متبادل موجود ہے لیکن ہم وہاں تک جاتے نہیں. جس کو ایک مرتبہ سود کی لت لگ جاتی ہے وہاں سے وہ ہٹتا نہیں. یمحق اللہ الربا، ہم سود کو ختم کرتے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سود کے ذریعے اس بندے کی زندگی کو ختم کرتے جاتے ہیں. وہ خود ختم ہوتا جاتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں رہتا. آپ کے قریب میں نے شروع میں کہا کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے، آپ خود دیکھتے ہوں گے جنہوں نے قرضے لیے ہیں اور عرصہ دراز گزر گیا وہ قرضہ نہیں اترا. دیتے جا رہے ہیں، بچے جوان ہو گئے لیکن قرضہ نہیں اترا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جس طرح اس دنیا میں اگر مال کمانے کے لیے بھیجا ہے، مال حاصل کرنا ایک ہمارے لیے ایک نعمت ہے، تو اس کا خرچ کرنا بھی اسی طریقے سے. یہ نہیں کہ جہاں سے آ رہا ہے ہم خرچ کرتے جائیں، جہاں سے آ رہا ہے ہم لیتے جائیں. آج
آج یہ بات لوگوں کے ہاں یہ ذہن میں آ چکا ہے کہ مال آنا چاہیے چاہے وہ حلال ہو یا حرام. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے میری آخرت تباہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا. جب میں تنہا اس قبر میں پڑا ہوں گا، جب میرے دائیں بھی مٹی ہوگی، میرے بائیں بھی مٹی ہوگی، میرے اوپر بھی مٹی نظر آ رہی ہوگی، نیچے بھی مٹی ہوگی، اور کچھ عرصے میں خود بھی مٹی بن چکا ہوں گا، وہاں اللہ رب العزت اس گھڑے کو آج سے بڑھ کر میرے لیے پیش کرے گی. وہاں مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس کے گلے میں اللہ رب العزت آگ کا توق پہنا دیں گے. اس کے پیٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا کر دیا جائے گا جس طرح احد کا پہاڑ. اگر کوئی عمرہ کرنے گیا ہے تو وہ پہاڑ دیکھے کتنا بڑا پہاڑ ہے، اور اس کے اندر آگ بھر دی جائے گی تاکہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنی عذاب کی کیفیت زیادہ ہوگی. اس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کو عذاب دیا جائے گا جو سودی نظام میں پڑتا رہے گا اور اپنے مال میں یہ نہیں دیکھے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے، میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، مجھے کہاں سے کمانا ہے، کہاں سے نہیں کمانا. اگر اس چیز کی طرف نہیں گئے تو یہی اس کے اثرات ہیں کہ آج ہمارا خاندانی نظام بالکل تباہ ہو کر رہ گیا. آپس کی محبتیں، آپس کا تعلق وہ ختم ہو کر رہ گیا. ہمارے جسموں کے اندر جب حرام اترتا ہے تو ہماری زبان بھی وہی بولتی ہے. پھر بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر بڑوں کی منزلت اور مرتبت ختم ہو چکی ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت کے خلاف اللہ رب العزت کے خلاف کھل کر وہ نکل آتا ہے کہ سود کوئی بڑا گناہ نہیں، اور عرصے دراز سے اس میں پڑا رہتا ہے اور اپنی زندگی گزار دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی سودی نظام سے بچ کر زندگی گزارنے والا بنائے، اور اب جہاں ہم کماتے ہیں وہاں مکمل طور پر جانچ پڑتال کر لیں کہ میں جو کما رہا ہوں کیا اس سے میری آخرت تو تباہ نہیں ہو رہی، اس سے میری آخرت والی زندگی میں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. کیا یہ میں کما کر اپنے بچوں کے لیے راحت کا سبب بن رہا ہوں یا ان کے لیے ایک آزمائش کا سبب بن رہا ہوں، ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہوں؟ کیا ان کو میں جنت کے قریب لے جانے والا ہوں یا دور کرنے والا ہوں؟ یہ آہستہ آہستہ یہ نظام سارا کا سارا اس وقت بہتر ہوگا جب ہم اپنے ایک ایک لمحے کو پرکھ پرکھ کر چلیں گے، ایک ایک لمحے کو دیکھ کر چلیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس جیسی کبھی اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کی مذمت آئی ہوئی ہے، جو اس کی تباہ کاریاں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.